السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج ہم کچھ پاکستان کے حوالے سے جو خبریں ہیں ان پہ زیادہ رکھیں گے نظر، کیونکہ پاکستان میں خبریں بہت زیادہ اہم ہیں آج، خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کی روانگی ہے، آرمی چیف کی جو امریکہ میں ملاقاتیں، کچھ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، کچھ اس کا تھوڑا سا حوالہ اور دیں گے، اور پس پردہ اب کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل آپ سے ایک درخواست، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ضرور کریں اور ہمیں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ آرمی چیف کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ انہوں نے آج ایک میٹنگ کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ اب مزید نہیں آئیں گے۔ غالباً اسی چینل سے آپ کو کئی دفعہ دو مہینے پہلے بھی ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک ہمارے دوسرے پڑوسی ملک، دوست ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو عنقریب ریپلیسمنٹ ہونے والی ہو اس میں وہاں جائیں گے، وہ اس عہدے پر آنے کے وہ خواہش مند ہیں، اور اس حوالے سے کچھ منظوری بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ بات اب کنفرم ہو چکی ہے کہ وہ مزید نہیں رہیں گے۔ آرمی چیف کے اس فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی، ان کو بھی کچھ نہ کچھ شاید اپنی حکمت عملی ترتیب جو ہے نا اثر نو دینی پڑے گی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ آرمی چیف جو ہے وہ یہ لوگ نہ لے کر آئیں، مطلب یہ جو چوروں کا ٹولہ جسے کہتے ہیں وہ نہ لے کر آئے۔ لیکن جس طرح اب آرمی چیف نے کلیئر کر دیا ہے اور جو صورتحال عمران خان کے گرد بن رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت عمران خان کی گرد صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، گو کہ پیچھے پس پردہ بات چیت چل رہی ہے۔ وہ میں آپ سے بتا رہا ہوں، کل بھی کہتا رہا ہوں، آج بھی جب بات چیت چل رہی ہے، آج بھی بہت لوگوں کا ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے الیکشن کمیشن سارے معاملات کر رہا ہے، اور جو الیکشن کمیشن جس طریقے سے جو مجھے خبریں مل رہی ہیں پس پردہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ ان کے کچھ خفیہ عمران خان کے اور ان کے ساتھیوں کے خفیہ اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، اور کچھ رپورٹیں آ چکی ہیں، اور کچھ کو مطلب وہ کریں گے، کچھ گڑبڑ کرنا کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ حالات جو ہے نا عمران خان کے گرد مجھے ابھی بھی اچھے نظر نہیں آ رہے، لیکن اسی دوران یہ آرمی چیف کا یہ فیصلہ آنا اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ نئے آرمی چیف کا فیصلہ جو ہے وہ لندن سے ہی ہوگا، اور اس کی جو مشاورت ہوگی وہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب ہی کریں گے۔ اور لیکن بہرحال ایک بات ہم آپ کو پھر واضح کر دیں اسی چینل کے ساتھ کہ جو بھی یہ کر لیں، جو بھی نیا آنے والا چیف ہے، ہمیں کچھ نام کا پتہ بھی ہے کچھ، لیکن ہم ابھی فی الحال نہیں بتا رہے، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوں، کیونکہ انہوں نے چوائس رکھی ہوئی ہے 3 کے اندر، اور وہ اپنے طور پر یہ سوچیں گے کہ کون سا جرنیل جو ہے ان کی جی حضوری کرے گا یا ان کے لیے کام کرے گا۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ نواز شریف کی اور بی بی مریم صاحبہ کی سوچ ہے، اور کیونکہ بقول ان کے کچھ سب آرڈیننٹس نے ان کو یہ نام دیے ہیں، 2 نام 3 ہیں، لیکن بیسیکلی 2 کا انہوں نے فائنل کیا ہے کہ ان 2 میں سے نہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ معاف کیجیے گا بہت زیادہ مفید ہوں گے، یا یہ دوسرے الفاظ میں وفادار ثابت ہوں گے۔ لیکن آج میں اپنے اس چینل سے آپ کو بات پھر کنفرم کر رہا ہوں کہ آرمی چیف ان 2 میں سے آئے، 3 میں سے آئے، یا کسی 5 میں سے آئے، آرمی چیف جب آ جائے گا تو وہ پھر ان کا وفادار نہیں ہوگا، وہ اداروں کا وفادار ہوگا، وہ ریاست کا وفادار ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بات آپ کو میں بتا دوں، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ نیا آنے والا آرمی چیف جو ہوگا، یعنی جو نئی عسکری قیادت آئے گی، وہ آنے کے بعد ان سب کو بہت بڑا سرپرائز دے گی۔ اس سے زیادہ میں آگے بات نہیں کروں گا، یہاں میں سوالیہ نشان چھوڑ کر، فل ان دا بلینک چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا سنا ہوگا آپ نے کہ چل رہی ہے وہاں پہ نیب کے قوانین کے حوالے سے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ نیب کو ختم انہوں نے کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے لوٹ کھسوٹ کے بازار گرم کرنے کے بعد، اور جو ایک مثال قائم کی ہے دنیا میں بے ایمانی کو لیجٹمیسی فراہم کرنے کی، اور وہ عدلیہ کے ذریعے، یہ دنیا میں انتہائی شرمناک اور ایک بڑا مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ افسوسناک ہے، جس کی مطلب جتنی بھی آپ مذمت کریں میں سمجھتا ہوں کم ہوگی۔ وہ انہوں نے جو مثال قائم کی ہے
تو بہرحال اب یہ ہے کہ نیب اسی حوالے سے سپریم کورٹ نے سننا شروع کیا اور بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ مقدمہ سنا جائے گا. میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے, اور اسے میرا خیال کہہ لیں, تجزیہ کہہ لیں, خبر کہہ لیں, اٹ از اپ ٹو یو, کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ اپنا ایک کردار ادا کرے گی اس حوالے سے, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اور کہیں بھی مطلب جیسے میں نے کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جس طریقے سے ایک ادارے کا مذاق بنا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ عدلیہ جو ہے کہیں اپنا مذاق بنانا چاہے گی. اس کے بعد ایک آپ کو اور بات بتا دوں میں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اس چینل سے کہیں بھی عموماً خبریں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اور ان کے فضل و کرم سے درست ثابت ہوتی ہیں. ایک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری خبر خود صحیح نکل آئے, اور یہ تجزیہ کہہ لیں کہ اطہر من اللہ اور عمر عطا بندیال اور ان کے چند ساتھی جن کے دل میں خوف خدا ہے, وہ پاکستان کے اندر بہت بڑی ایک تاریخ رقم کریں گے اگر کوئی بڑی رکاوٹ ان کے آگے نہ آئی. دیکھیں کیا ہوتا ہے, یہ بہرحال ایک میری خبر ہے. ساتھ میں زرداری صاحب کے حوالے سے طبیعت واقعی ان کی بہت زیادہ خراب ہے. ڈاکٹرز کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ انہیں تقریباً 4 مطلب ایک تو کچھ سینے کا بھی ہے بتا رہے ہیں کہ, اور ان کو دل کی تکلیف بھی بتائے گی, اور کچھ تھوڑا سا ان کو کہہ رہے ہیں کہ کڈنیز کا بھی کچھ گڑبڑ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے. جو چوری چکاری, جو ملک سے فراڈ وغیرہ, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. بحیثیت ایک انسان جو ہے, کوئی بھی شخص اگر تکلیف میں ہو تو اس کے لیے بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور بہرحال جو ہیں معاملات قانون کے, وہ تو پھر قانون جانے اور وہ جانے اور ریاست جانے, وہ علیحدہ چیز ہے. اچھا, اسی صورتحال کے اندر پریشانی ہے پی ڈی ایم کو, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آصف زرداری اگر بیماری کی وجہ سے بالکل اگر سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. کیا سارے معاملات پھر مسلم لیگ نواز کے ہاتھ میں چلے جائیں گے, جیسا کہ نظر آ رہا, اور چلے گئے ہیں کیونکہ مریم نواز چلی گئی ہیں. میں نے ابھی جیسے بتایا آپ کو, سارے معاملات وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں, ساری چیزیں اہم تعیناتی کے حوالے سے سارے فیصلے وہ کر رہی ہیں اور نواز شریف کے ساتھ کریں گی, اور وہیں سے سارے معاملات اب وہ میں آپ کو یہ بات پہلے بھی خبر دے چکا ہوں کہ مسلم لیگ کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی مسلم لیگ نواز کے پاس ہوگی. گورنمنٹ کو جو ہے خود نواز شریف صاحب دیکھیں گے. تو پیچھے رہ کیا گیا, پیچھے تو فضل الرحمان صاحب کے لیے بس یہی رہ گیا کہ وہ جو ہے اپنا وہ ڈیزل کے پرمٹ وغیرہ یا آگے پیچھے کچھ دیکھ لیں تھوڑا سا, جو اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو اسی لیے وہ پریشان ہوئے ہیں, اور انہوں نے آج شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی, اور مجھے پتہ لگا کہ آج کی میٹنگ میں یہی بات ہوا ہے کہ یہ سب جو ساری صورتحال ہو رہی ہے, اور اب تو زرداری صاحب کا ایک تھا پلڑا تھوڑا سا بھاری, اور کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زرداری صاحب اللہ تعالیٰ صحت دے گا, مطلب آگے پیچھے اگر ہو جاتے ہیں, مطلب اتنے ہو جاتے ہیں, وہ ٹوٹلی اگر مکمل غیر فعال ہو جاتے ہیں, تو یہ بات کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے, نہ بلاول کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ ان منہ زور جو دوسرے وڈیرے ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کر سکے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بلاول کو بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں رہے, لیکن زرداری صاحب کی وجہ سے دیکھ کے اسے وہ قبول کر لیتے تھے کہ کل کا نوجوان لڑکا ہے. لیکن اگر زرداری صاحب اگر ہوتے ہیں بیمار اور وہ بالکل ہی ٹوٹل اگر غیر فعال ہو جاتے ہیں, تو کیا بلاول کنٹرول کر پائے گا صورتحال کو؟ نہیں کنٹرول پر گا. تو لہٰذا نتیجے کیا ہوگا کہ پولیٹکس ساری کی ساری جو ہے نا وہ ٹوٹل مسلم لیگ نواز کے کھاتے میں چلی جائے گی. تو اس وجہ سے جو ہے پی ڈی ایم کے اندر اس وقت بہت زیادہ پھوٹ بھی پڑی ہوئی ہے, سوچ بھی ہے اور پریشانیاں بھی ہیں. ایک تو یہ چیز چل رہی ہے. اچھا, دوسرا ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب کا, جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ ساری سلسلہ چل پڑا ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے خان صاحب کو اپنی پالیسی ترتیب دینی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ ان کو اثر نو ترتیب دینا پڑے گا کہ کیا انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ اب تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ان کے جانے کے بعد یہ چور بدماشی ان کی وہ کریں گے چیف کی تعیناتی, اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کہہ چکے کہ میں نہیں تسلیم کروں گا. تو ہو سکتا ہے اب خان صاحب کیا کریں. لیکن دیکھیے ایک بات جو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ لانگ مارچ جو ہے نا, اب مجھے نہیں پتا خان صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہے. لانگ مارچ کے ذریعے اگر جس طریقے وہ چاہ رہے ہیں, لانگ مارچ جیسے ہوا ہے جو کہ 25 مئی کو ہوا تھا, اگر اس ٹائپ کا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھتا. ہم نے تو پہلے بتایا تھا کہ اس میں شاید کوئی کامیابی ہو. ہم نے تو یہی کہا تھا کہ آپ پورے ملک میں تحریک چلائیں اور ٹوٹل ملک کو جام کریں. جیسے کہ ہم جس زمانے میں ہم خود اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ہم نے پی این اے کی تحریک میں حصہ لیا, ایم آر ڈی کی تحریک چلی, دوسری جتنی بھی تحریک چلی, تو ان تحریکوں کے اندر جو جیسے بھٹو صاحب کے خلاف اور دوسرے, اور یہ جو ناظم آباد کے اندر جو ہوا تھا مسئلہ, آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر بہت سارے معاملات ہوئے,
ہمیشہ شروع میں جب سیاسی تحریکیں اٹھتی تھیں تو گوہر ایوب کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے، اور وہ سارے معاملات، تو جس طرح کی تحریکیں چلتی تھیں نا، تو مطلب وہ یکمش چلا کرتی تھی، وہ پورے ملک کے اندر چلتی تھی. مطلب ایک طرف سے آپ نے خاری اسلام آباد سے ایک نکالا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر گڑبڑ ہو جائے، کیونکہ رانا ثناء اللہ جو ہے نا وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. اور آپ نے خبروں میں سن ہی لیا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں FC بھی لے آؤں گا، میں فوج بھی لے آؤں گا، میں یہ بھی لے آؤں گا، میں توپ بھی لے آؤں گا. پتہ نہیں ان کا بس نہیں چل رہا، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ رشین ملٹری نہ لے آئیں، کیونکہ دل کی تو خواہش یہی ہے. لیکن جیسے 3 دن پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اہم حلقوں نے کہہ دیا تھا کہ ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا، تو وہ ان کو یہ پیغام بھی دے چکے ہیں. اور یہ میں آپ کو پھر دوبارہ کنفرم کر رہا ہوں آج کی دوبارہ ویڈیو سے کہ اگر انہوں نے 245 آرٹیکل 245 کا اگر کوئی غلط استعمال کرنے کی کوشش کی تو یہ ان کی بھول ہے. اب آرمی یا فوج یا FC جو کوئی بھی ہے وہ اب قوم کے اوپر نہ مطلب ان کی کہنے پر کوئی گولیاں نہیں چلائے گی، کیونکہ انہوں نے کوئی سیاست بھی کری، ان کی بھی بہت زیادہ، کیونکہ ادھر شیطان بیٹھے ہیں نا سارے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ کریں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی بھول ہوگی. اور ان کو اگر صحیح معنوں میں اگر خان صاحب کی لوگ قوم تو تیار ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے اگر چلایا خان صاحب نے احتجاج، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو 24 گھنٹے کے اندر ان کو حکومت چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا اگر پلاننگ ان کی درست رہی. تو بہرحال اب مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کی کیا پلاننگ ہے، کس طرح سے کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اچھا، لندن کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہیں، اور کچھ میرے پاس ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ 1-2 دن کے اندر کوئی 2 اہم ملکوں کے سفارتکار بھی ان سے ملنے کے لیے لندن میں آنے والے ہیں. وہ جب ملیں گے آ کے تو وہ میں بتاؤں گا کہ کیا معاملات چلتے ہیں. اچھا، دوسرا لندن ہی کی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب لندن میں موجود ہیں. کہا یہ جا رہا ہے، بہت سارے لوگ میں بڑے سن رہا تھا ان کے اوپر، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ شاید وہ کوئی فیصلہ کر لیں گے یا مطلب وہ کریں گے. ابھی تک تو دیکھیے میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، لیکن اس بات کا احتمال ضرور ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، اور آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو سیاست دیکھتے ہیں پاکستان میں، جن کو شوق ہے، سب ساری اپنی دلچسپی رکھتے ہیں، کہ پاکستان جو مسلم لیگ قاف جو ہے نا، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی کہنے پر فیصلے کرتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں اس وقت چاہتی ہے کہ معاملات بگڑے نہ. اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو میرا ذریعہ اطلاع دے رہا ہے، وہ یہ دے رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو گئے ہیں وہ گئے ہی اسی لیے ہیں کہ کچھ دوستی والا معاملہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہو جائے معاملہ کو امن و امان کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں، میرے پاس جو نواز شریف کے حوالے سے معلومات ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر بھرپور طریقے سے یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو دیوار سے لگانا ہے. لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت پاکستان میں تقریباً غالباً شام کے 7 بجے ہوں گے. میرے پاس جو اطلاعات لندن سے حالیہ آئی ہیں ابھی آپ کے ویلاگ ڈالنے سے پہلے، کہ ابھی تک کوئی ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے پرویز الہی کی نواز شریف سے. اگر اب کی رات کو اگر بات ہو جاتی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ٹیلی فون پر بالواسطہ کسی سے کچھ بات چیت ہوئی ہے، بالواسطہ طور پر کوئی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، اور اسی بات چیت کے حوالے پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ کچھ معاملہ ہو جائے، درست ہو جائے. تو اب کیونکہ ان کی ایک بات تو ہے نواز شریف صاحب کی، کیونکہ یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں اسی چینل سے کہ نواز شریف آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، اس وقت بھی مطلب مسلسل یہ ایک چیز کی 24 گھنٹے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا جو بھی احتجاج ہوگا، یہ کال ہوگی، اس کو کامیاب کرنے میں پنجاب کی حکومت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوگا. تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت کو گرا دیا جائے. اب اس بات کے جبکہ ابھی آرمی چیف کا بھی اعلان ہو چکا ہے کہ آرمی چیف اب یہ نہیں رہیں گے، تو اس کے اندر تیزی آ جائے گی. کس کی بات میں تیزی آئے گی؟ پنجاب کی حکومت گرانے میں. تو لہٰذا اب یہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے اس کو روک سکتے ہیں. بڑی مطلب جس نے نا کہ معاملہ تو بہت تیزی آ چکی ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت خطرے میں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو فوری طور پر کہ کوئی چودھری پرویز الہی کی طرف سے کسی بہت بڑی مطلب خان صاحب کو ڈچ کرنے کی کوئی ایسی اطلاعات ابھی تک میرے پاس نہیں ہے. لیکن سیاست ہے پاکستان کی، کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ابھی تک یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اچھا،
امریکہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور میں نے آپ کو ایک بات بتا دی تھی کہ یہ چونکہ چیف صاحب کی الوداعی ملاقاتیں ہیں، اور الوداعی ملاقاتیں اتنی لمبی نہیں ہوتی، لیکن جب چونکہ انہوں نے مسئلہ یہ کرنا ہے، میرا اخبار میں کل پرسوں میں نے 2-3 غیر ملکی ایجنسیوں کو بھی میں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ہندوستان کی ایک ایجنسی اس نے بھی مجھ سے انٹرویو کیا تھا، ایک بھارت کی ایک جرمن ایجنسی انہوں نے بھی مجھ سے انٹرویو کیا تھا، تو میں نے ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوا ہے، اس رجیم چینج کا جو ہے نا ایک عالمی پس منظر ہے، وہ اخبارات کی خبریں بھی آ گئی ہوں گی، ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، میرے ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں، تو اس کے اندر میں ساری چیزیں بتا چکا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس رجیم چینج کا جو اہداف ہیں اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو آرمی چیف جب یہاں سے چلے جائیں گے تو جو ان کے بعد جو ان کا فالوور آئے گا وہ ان کو اسی صورتحال کو آگے کنٹینیو کرے گا۔ اسی کنٹینویشن کو رکھنے کے لیے ان کی ملاقاتیں جو ہیں جیک سلوان سے ہوئی ہیں، وینڈی چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہیں، اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جو ان کا نائب آنے والا ہے، یا نائب ہی کہیں گے نا، مطلب وہ جا رہے ہیں، سینئر اب جا رہے ہیں، تو جو بھی ان کا ریپلیسمنٹ میں ہوگا آرمی چیف، اس کو یہ کم از کم جانے سے پہلے یہ اکتوبر کے مہینے میں وہ ساری چیزیں ان کو بتا دیں کہ یہ پوزیشن ہے، اور یہ اس طریقے سے ان کو سارے معاملات لے کے چلنا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک صورتحال ہے، اور اس کے بعد اب فوری طور پر عمران خان کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے وہاں پر، اور یہ بھی کنفرم خبر ہے کہ عمران خان کی، چونکہ عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، تو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اگر جو امریکہ کے اہداف ہیں اور جس طریقے سے ویسٹ اپنی پالیسی کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، آگے آنے والے معاملات کے اندر اگلے 3-4 مہینے عالمی جنگوں کے حوالے سے بہت اہم ہے، تو اگر امریکہ کی جو پالیسی ہے خطے کے اندر معاملات کو چلانے کی، اگر اسی پالیسی کے تحت اگر عمران خان اس پہ کچھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر کچھ لچک کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بات کی جائے، میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ لیکن اگر عمران خان اس کے اوپر ٹوٹل اگر راضی نہیں ہوتے، تو پھر جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، یا جو بھی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جس وقت یہاں موجود ہیں، جو امریکہ کی ایجنٹ ہیں یا امریکہ کے لیے کام کرتی ہیں، پھر وہ کوشش یہ کریں کہ عمران خان کو اقتدار سے دور رکھا جائے۔ اب یہ ساری پوزیشن ہے، لیکن اس تمام صورتحال میں جو افسوسناک بات آتی ہے وہ یہ کہ ہم خود مختار کی طرح ہیں، مطلب ہماری ہر چیز جو ہے لندن سے، ہماری ہر چیز لندن اور واشنگٹن کرتی، جو بات ہمیشہ میں آپ سے کہتا رہا ہوں، اکثر و بیشتر اسی چینل پہ میں آپ کو کہتا رہا ہوں، اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ بیرون ملک سے ہوتا ہے، اور یہی ہمارے ملک کی تباہی ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک سارا معاملہ ہے، آرمی چیف اب آتے ہیں تو آنے کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا بات چیت کرتے ہیں اور کیا عمران خان کس حد تک راضی ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ آج آرمی چیف کے فیصلے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر بڑی حکمت عملی جو ہے کرنا ہوگی، اور طے کر کے اب کوئی کام ایسا کرے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ حکومت کو گھر بھیجیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی تھا کہ کسی کو توڑ لیتے ہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ فواد چودھری صاحب آ کے اتنے زبردست دھواں دھار وہ بیانات دیتے ہیں، لیکن کام کچھ نظر نہیں آتا، یعنی فواد چودھری صاحب یا اگر پی ٹی آئی کے لوگ اگر ایک ایم کیو ایم کو اگر موجودہ حکومت سے نہیں توڑ سکے، یا باپ پارٹی کو اپنے ساتھ نہیں توڑ سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی طور پر یا تو یہ فلاپ ہیں یا پھر یہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بڑی واضح بات ہے، میں خود ایک سیاستدان رہا ہوں، اور ہم نے اپنے دور کے اندر جب نوابزادہ نصر اللہ صاحب ہوتے تھے، بڑے بڑے معاملات ہوتے تھے کراچی کے اندر، ہم لوگ بیٹھتے تھے زہری ہاؤس کے اندر، اپنے لاہور کے اندر جا کے فلیٹیز ہوٹل کے اندر، بڑی ہم نے جماعتوں کو آگے پیچھے کیا، بڑے معاملات کیے، ایم آر ڈی کے اتحاد بنے، وہ اس وقت جو ہوتے تھے مسلم لیگ کے، ہم نے بہت کچھ کام کیا ہے، وقت نہیں ہے، پھر کبھی وقت آئے گا تو بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ بات میری جو ہے نا کم از کم یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی۔ بہرحال عمران خان ایک لیڈر ہے، بڑی جماعت ہے ان کی، اس وقت وہ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ بہتر ہے وہ دیکھیں۔ بہرحال یہ میری صورتحال تھی جو میں نے پاکستان کے حوالے سے بتائی۔ ایک آخر میں ایک بڑی مزیدار خبر آپ کو دیتا چلوں، کل میں انشاءاللہ انٹرنیشنل خبروں پہ بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ چین نے کہا ہے، چین کے سفارتی حلقوں سے پتہ لگا ہے کہ وہ پاکستان سے گدھے اور کتے مانگ رہے ہیں۔ یہ بڑی کنفرم خبر میں بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے تقریباً 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گدھے اور کتے چاہیے، وہ درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان سے۔ تو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پاکستان کیوں نہیں کر رہا۔ گدھوں کی تو ہمارے پاس کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت گدھے ہیں، میں حقیقت گدھوں کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو گدھے ہیں، لیکن گدھے اور کتے تو آپ پتہ اتنا ہے کہ کراچی کے اندر اور سب جگہ وہ کاٹتے پھر رہے ہیں کتے،
تو بھائی خدا کے واسطے دو کم از کم کو قرضی ہمارا کم ہو، کو ڈالر آئے ان سے بات کر لیتے بھائی ہم دے دیتے ہیں آپ کو کتے، وہ ین میں ہی دے دیں ہمیں پیسے، تو کم از کم یہ ایک بڑی خبر ہے، اور یہ کنفرم خبر ہے، چینی سفارتکاروں نے کہا ہے، اور سنا یہ کہ انہوں نے سینٹ میں بھی کہا ہے کہ بھائی ان سے بات کرو پاکستان کی سینٹ میں کہ یہ خدا کے واسطے جو پاکستان سے گدھے اور کتے ہمیں دے دے، تو بڑا اچھا موقع ہے بھائی نکالیں گدھوں اور کتوں کو، تو تاکہ کم از کم ہمارے یہاں ان سے تو مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔